السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت 34 یہ کتنی تلاوت کر چکے ہیں ہم کل اس رکوع کے آخر تک؟ ہاں؟ چند آیات ہی ہیں صرف، نہیں کافی ہیں، صرف اس رکوع کے شروع تک پہنچے تھے ہم۔ پہلا اس رکوع کی پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا تھا، میں سمجھ گیا جی۔ سے شروع ہونا ہے، پھر ایک صرف آیت تلاوت کر کے باقی پھر اگلے رکوع کے بعد میں شروع کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ تو کہہ دے کہ میرے رب نے تو محض فواحش کو حرام کیا ہے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی چیز، کسی پر حصر کر دیا جائے تو اس کے لیے لفظ انما استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے تو محض فواحش کو حرام کیا ہے جو ظاہر ہوں یا چھپی ہوں، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور بغاوت کو، بغیر الحق بغیر حق۔ بغاوت جو ہے وہ بغیر حق کے بھی ہو سکتی ہے اور حق کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ مضمون ہے جس کی وضاحت ضروری ہوگی۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کا شرک کرو، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے حق میں اللہ نے قطعاً کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ پر کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں قطعی علم نہ ہو۔ یہ خلاصہ ہے حرمت کی فلسفے کا۔ ہر وہ چیز جو حرام ہو سکتی تھی ہوئی ہے، وہ ساری باتیں اس آیت میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ پہلی ہے فواحش۔ فواحش میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اہل لغت لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسانی فطرت میں بھی بری محسوس ہو، وہ اس کی ہر قسم فواحش میں آ جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے پہلی تفریق اس کی یہ کی ہے، ما ظہر منہا و ما بطن، جو ظاہر ہو یا جو باطن ہو۔ فواحش کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جو ایسی بیماریاں کی مثال رکھتی ہے جو وبائی بیماریاں بن کے پھیلتی ہیں، اور قرآن کریم میں کئی جگہ فحشاء کا یہی مضمون بیان ہوا ہے، ایسی عادتیں، ایسی بیماریاں، بے حیائیاں، اسی لیے اس کا ترجمہ بسا اوقات بے حیائی کیا گیا ہے۔ جب گناہ کی شرم اٹھتی ہے تو وہ فحشاء بن جاتی ہے، ما ظہر منہا کتاب ہے، باہر کودتی ہے اور لوگوں کو میں بھی شوق پیدا کرتی ہے۔ بس یہ وبائی گناہ فحشاء کی حد میں آتا ہے، کی تعریف میں آتا ہے، یعنی اس کے پہلے حصے میں ما ظہر منہا۔ وما بطنہ میں جو دل کے اندر برائیاں فحشاء پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور وہی پھر آخر باہر نکلاتی ہیں۔ گناہ کی یہ فطرت ہے کہ پہلے چھپتا ہے اور رفتہ رفتہ پھر وہ بے حیا ہوتا ہے، اور جب بے حیا ہو جائے تو پھر عام بے حیائی کی تعلیم دینے لگتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس قسم کے گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کی ہر قسم، ذیلی قسم کو بھی اپنے دائرے میں لے لیا۔ والبغی بغیر الحق، اور بغاوت بغیر حق کے۔ اصل میں اٹھ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کسی کے خلاف ایک جد و جہد کی جائے اور کسی اتھارٹی کا ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ بغیر حق بھی ہو سکتی ہے، حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔
کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اور کہ تم ایسے موقع پر اٹھ کھڑے ہو. چنانچہ قرآن کریم میں ایسی اجازتوں کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو. وہ مقابلہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے اس لیے کہ حکومت کے خلاف ہے، مگر وہ جو مقابلہ اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتا ہے اس کی شرطیں بھی بیان کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقابلے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کا نام بغی نہیں رکھا جا سکتا. وہ جہاد ہے اور بغی کے تابع کبھی بھی اس کا بیان نہیں آیا. میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اس میں شمار نہ کر لیں. مگر حضرت سلیمان کے ملک میں بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلیم دی اور وہ اس وقت کے جو نظام تھا اس کے خلاف وہ لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے. یہ وہ بغی بالحق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک خدا نے ان کو نہیں کہا اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. اور جو تحریک چلائی گئی ہے وہ الہی تصرف کے تابع اس کی واضح اجازت سے چلائی گئی ہے. بس بغی ہر صورت میں حرام ہے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ہو. جب ایک ملک میں ایک نظام مستحکم ہو جائے تو اس کے خلاف اس وجہ سے اٹھ کھڑے ہونا کہ قرآن کریم فرماتا ہے حق والی بغی کرو ناحق نہ کرو، یہ قیاس مال فارق ہے. اس کی ہرگز قرآن کریم میں کہیں کوئی اجازت نہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ بغاوت کا بہانہ اس آیت سے بھی نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ناحق کی اجازت دی ہے، منع کیا ہے. حق والی بغاوت تمہاری، اگر تمہارا حق ہے تو اٹھ کھڑے ہو. تو اس طرح تو دنیا میں فساد پھیل جائے. جہاد اور اس بغی والی حق والی بغی میں ایک نمایاں فرق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو ان پر ہونے والے مظالم کے باوجود، اس کے بعد بھی کہ خدا نے دفاع کی اجازت دے دی تھی، مکے میں رہتے ہوئے اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی. اتنا واضح فیصلہ تھا اور اتنا مستقل فیصلہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت وہ جکڑے ہوئے قیدی آئے ہیں، ان کی آزادی کی بات ہو رہی تھی اور مخالف فریق کے سربراہ نے کہا میں دستخط کروں گا اس پر اگر یہ غلام جو ہیں یہ تم نے یہاں رکھ لیے، ان کو آزاد کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو واپس کر دیا. اور ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس سے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن جہاد کے بعد باوجود اس کے مدینے والے مسلمانوں کو مدینے میں رہتے ہوئے تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہو. مکے میں رہتے ہوئے ہاں ہجرت فرمایا، ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کے بعد پھر جو ان سے لڑائی ہے وہ بغی نہیں کہلا سکتی، نہ جائز بغی نہ ناجائز بغی. چنانچہ بعض صحابہ نے وہاں سے نجات حاصل کر کے درمیان میں اڈے بنا لیے، مدینے جا کر پناہ نہیں لی بلکہ اپنا انتقام لیا ہے ان لوگوں سے، ان کے رستے روک دیے ہیں. اور یہ جائز تھا. اور یہ ہے جہاد کہ اس حکومت کے دائرے سے باہر چلے جاؤ، پھر اگر وہ تم لڑتے ہو تو تمہارا جائز حق ہے اور اجازت ہو چکی ہے. ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ کسی ملک سے نکلنے کی اجازت نہ ہو یا نکلنے نہ دیا جائے. اس صورت میں کیا ہے، قرآن کریم نے اس بات کی بحث اٹھائی ہے کہ اوسروا فی سبیل اللہ ہے، وہ نہیں نکل سکتے، مگر وہاں بھی ان سے لڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا بلکہ صبر کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ سے دعا مانگنے کا کہ وہ رستہ آسان کر دے. اس لیے بعض لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں مظالم کی انتہا ہو چکی ہے، احمدیوں پر حملے، حکومت کی
تعاون سے، اس کی مرضی سے ہوتے ہیں اور کوئی پکڑا نہیں جاتا، تو یہاں جہاد کا اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا اپنا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مظلومیت اور صبر کا دور ہے وہ بعض حالات میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنا بدلہ لے۔ اور 13 مکی سال بتاتے ہیں کہ یہی زیادہ کارآمد چیز ہتھیار ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ بہانہ بنائے کہ اسلام نے جہاد کی اجازت دے دی جب تم مظلوم ہو، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو زیر غور لانی پڑتی ہیں۔ بس میں نے یہ بات کھول دی ہے تاکہ وہ جو مجھے لکھتے رہتے ہیں لوگ، ان کو بات سمجھ آ جائے۔ بغین بالحق جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ ہو سکتی ہے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ ایسے حالات میں جب خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک انقلاب کی یہ بھی راہ لازماً اختیار کرنی پڑے گی، اور اس صورت میں پروپیگنڈے کا بھی نظام چلتا ہے، خیالات بدلنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، وہ سارا جو نظام ہے وہ بغین بالحق کہلا سکتا ہے۔ لیکن جہاد بغین بالحق نہیں ہے، اور ہم جہاد کے قائل ہیں، اور جہاد بالقلم ہے، اور جہاد باللسان ہے، جہاد بالعمل و صبر ہے، اور جہاد بالسیف سب سے آخر پر اس کی باری آتی ہے۔ تو ہمیں خدا تعالیٰ نے چونکہ مسیحی دور میں پیدا کیا ہے، مسیحیت کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اس لیے ہمارے مقدر میں تلوار کی لڑائی نہیں رکھی ہوئی۔ ہاں بعد ازاں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے تو مجھے علم نہیں، مگر جو یضع الجزیہ کا جو پیشگوئی مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتی ہے، اس میں اور صلح نہیں، پیس، امن پھیلانے کی، اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی استنباط فرمایا ہے کہ مسیح کے زمانے میں وہ لڑائیاں نہیں ہوں گی جن کے نتیجے میں جزیوں کے سوال پیدا ہوں یا لڑائی کے احکامات ان پر اطلاق پائیں۔ پھر اس کی تائید میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مسیح اس کے ساتھی ارادہ کریں گے کہ ان سے لڑیں جو اسلام کے خلاف طاقتیں برسر پیکار ہیں، تو اللہ مسیح پر وحی فرمائے گا، یہ الفاظ ہیں، اور وحی فرمائے گا کہ ہم نے ایسی قومیں نکالی ہیں جن سے لڑنے کی کسی انسان کو طاقت نہیں، اس کو 2 ہاتھ ہی نصیب نہیں ہوئے کہ وہ ان سے لڑ سکے، اس لیے پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب یہ اتنی قطعی بات ہے، اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جہاد موقوف کرنے کا الزام لگانے والا بالکل جاہل ہے۔ اس کی بات مانیں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے جن کی تائید میں وہی بھی نازل ہو جاتی ہے؟ اور پہاڑ کی طرف پناہ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوہ کے دامن میں آنا ہے، کیونکہ وہ وہی جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل نے اٹھا لیا۔ تو عظیم تر پہاڑ جو پہاڑوں سے بڑھ کر ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پہاڑ کی پناہ میں آنے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے دائرے میں آ جانا ہے، اور پھر دعا کرو۔ تو یہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہا ہے کہ ایسی حکومت جو ایک دفعہ مسلم ہو چکی ہے، منظم ہو چکی ہے، وہاں مظالم کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اذن جہاد کے باوجود نہیں اٹھانی۔ ایک یہ اسوہ ہے۔ ایک یہ اسوہ ہے کہ دعا کے ذریعے عظیم حرکتیں کی ہیں، اور وہ بڑی بڑی حکومتیں جو ٹوٹی ہیں وہ دراصل مسلمان کی تلوار سے نہیں ٹوٹی، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے ٹوٹی ہیں۔ اور اس کی مثال
کہ دراصل یہ اس کا قطعی ثبوت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا نتیجہ تھا، یہ آپ کی برکت تھی۔ وہ جنگ احزاب میں جب آپ نے گینتی چلائی ہے تو اس میں شراروں میں آپ نے جو دیکھی ہیں بڑے بڑے قصر محلات کی چابیاں، اور ان محلات کو اپنے قدموں میں دیکھا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پھل پہلے سے مقدر ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی لڑائیاں تو بعد میں بہانے بنے ہیں۔ اس لیے یہ دو باتیں ہیں جو احمدیوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بغیم بالحق کے نام پر کسی بغاوت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ بالحق ہوگی بھی تب جب خدا کا اذن واضح آئے، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہاں تو جہاد کا مضمون ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ جہاد جس کا آغاز صبر اور قربانیوں کے ساتھ اور زبانی اور تحریری پیغام پھیلانے سے ہے، اس میں ہم مصروف رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں احمدی بالکل ڈرتا نہیں، قربانیاں دے رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، مقدمے آئے دن کھڑے ہو رہے ہیں، اس جرم میں شہید ہو رہے ہیں کہ تم نے تبلیغ کیوں کی، یہ جرم لگا کر ان پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، اس سے نہیں وہ ڈرتے۔ لیکن یہ جہاد اعلیٰ جہاد ہے، جو صبر کا جہاد ہے، جس میں انسان ہاتھ نہ اٹھائے اور یک طرفہ اس پر یورش ہو۔ بس یہ مضمون ہے جو کھولنے کے لائق تھا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی۔ اسم تو فرمان سے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی فرمان سے اس کا ایک تعلق ہے۔ فحشاء کا تعلق بھی فرمان سے ہے، مگر فحشاء کی وہ تعریف جو میں نے بیان کی ہے کہ عامت الناس، یعنی ساری بنی نوع انسان کی فطرت ان باتوں کو گناہ سمجھتی ہے حقیقت میں، اور غلط قرار دیتی ہے۔ قتل ہے، ظلم ہے کسی پر، کسی کا مال چھیننا ہے، چوری، ڈاکہ، اس قسم کے فسادات، یہ سارے فحشاء کی اس بڑی تعریف میں آ جائیں گے۔ اور دوسرے ایسے گناہ جو انسان کی جذبات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی فحشاء میں آتے ہیں۔ اور فحشاء کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ بغیر احکام کے چلتے ہیں، درست نہیں۔ فحشاء کے مضمون کے تعلق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناہی کے احکام نازل ہوتے ہیں، اور وہ عام فطرت انسانی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے احکام بنتے ہیں۔ جب احکام نازل ہوں اور احکام کی نافرمانی کی جائے تو وہ اسم بن جاتا ہے۔ گناہ کا معنی ہے نافرمانی۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فطرت کو اس کی بدی دکھائی دی یا نہیں دی، صرف امر الہی یا نہیں جو نازل ہو وہ انسان کو پابند کر دیتی ہے کہ امر کے تابع ہو، نہیں سے رک جائے۔ اور یہ بحث نہیں اٹھتی کہ اس میں فحشاء کی کیا بات تھی۔ بس اس پہلو سے جو لوگ کہتے ہیں سور کیوں حرام ہوا، فلاں بات کیوں منع ہوئی، فلاں بات کا کیوں حکم دیا گیا، اس کی تفصیلی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ صاحب امر ہے، اور صاحب امر کامل جو ہو اس کو منع کرنے کے بھی کبھی ذاتی حق ہوتا ہے، اس امر کے اندر ہی نہیں بھی آ جاتی ہے۔ اس پہلو سے اسم عام ہے، مگر اوامر شریعت کے ساتھ، اور اسم میں یہ بحث نہیں اٹھے گی، اسم میں یعنی گناہ میں، کہ اس میں کون سی فحشاء کی بات تھی۔ اس لیے چونکہ یا بنی آدم سے خطاب ہے، اس لیے فحشاء کا پہلا لفظ رکھا ہے جو عام ہے تمام بنی نوع انسان پر۔ پھر ہر بنی نوع انسان کے لیے خدا نے کوئی امر نازل کرنے والے، یعنی امر بیان کرنے والے الامر بھیجے تھے، جن کو خدا کی طرف سے امر ملتا تھا اور وہ آگے بیان کرتے تھے۔ ان کا اسم اپنے اپنے دائرے میں اپنی شریعت کے تعلق میں ہوگا۔ پھر آگے فرماتا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ،
मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, इस बात को मना फरमाया है कि उसका शिरक करो जिसकी कोई दलील कहीं कभी भी नहीं उतरी। ये एक बहुत ही अजीम हकीकत है कि तमाम दुनिया के मज़ाहिब का आप मुतालिया करें, शिरक अल्लाह की तरफ से किसी किताब में मनसूब नहीं हुआ। वेदास को देख लें, दूसरी मुशरिक कौमों की किताबें या उनकी जो तारीख़ें हैं उनका मुतालिया कर लें, शिरक का ज़िक्र मिलता है, उस खुदा की इबादत करो, उसकी करो, उसकी करो, मगर एक जगह भी ये हवाला नहीं है कि अल्लाह ने फ़लाँ को ये फरमाया कि मेरे साथ फ़लाँ लोग शरीक हैं इसलिए तुम उनकी इबादत करो। तो कुरान करीम जब ये कहता है मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, तो एक बहुत ही अजीम दावा है जो तमाम दुनिया की तारीख़ पर हावी है, 100% सादिक़ आता है। और ऐसे दावी हैं जो इतनी कती दलाइल हैं, इतने कती दलाइल बन जाते हैं कि दुश्मन का मुंह बंद हो जाता है। मसलन हज़रत मसीह के मुतालिक फरमाया कि वो ये ऐलान करेंगे कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी माँ की इबादत करो। और ईसाइयों को बारहा मैं चैलेंज दे चुका हूँ, निकाल के दिखाओ बाइबल से कहीं ये ज़िक्र हो कि मसीह ने कहा हो कि मेरी इबादत करो। बिल्कुल आरी हो जाता, बिल्कुल आजिज़ आ जाते हैं। तो ये बहुत अजीम दलाइल हैं जो कुरान करीम एक एक फ़िक्रे में समझा देता है। बस शिरक के मुतल्लिक भी किसी दुनिया की मुशरिक कौम की किताब में ये हवाला नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने इल्हामन किसी को फरमाया हो कि मेरे सिवा और भी हैं, उनकी भी इबादत करो। बस वान तक़ूलु अलल्लाह मा ला तालमून, इसी का नतीजा है सुल्तान, जब सुल्तान नहीं उतारी तो फिर तुम्हें क्या हक़ है कि अल्लाह की तरफ बातें बनाते हो जिसका तुम्हें इल्म ही कोई नहीं, क़तन कोई इल्म भी नहीं, यानी कोई हवाला मौजूद ही नहीं है। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर मियाद है, यानी अपनी मियाद को जब पहुँचती है तो उसकी सफ़ लपेट दी जाती है। फ़ैज़ा जा अजलुहुम, बस जब उसकी मुअय्यन मियाद आ जाती है, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो वो एक घड़ी भी न पीछे हट सकते हैं न आगे हो सकते हैं। पीछे हटना तो इन टाइम वैसे ही मुमकिन नहीं है। पहले तो इस आयत की शायद बिल्कुल ही समझ ना आती हो किसी को कि पीछे हट कैसे सकता है कोई, मगर इस पहलू से वो बात समझ आती होगी कि अज़ाब जब मौत लेकर आता है उससे पीछे हटने का फिर वहाँ ये मफ़हूम नहीं होगा कि टाइम में बैकवर्ड सफ़र करो। मुराद ये है उससे भाग सको, उससे एहतराज़ कर सको। और आगे बढ़ने से मुराद ये है कि सरवाइव कर जाओ उसमें से निकल कर। क़ज़ा की घड़ी आ गई है, तुम उसका सीना चीर के आगे निकल जाओ और फिर भी ज़िंदा बच रहो। तो ये माने बनते हैं उस ज़माने के लिहाज से जहाँ टाइम में पीछे हटने का वैसे ही कोई सवाल नहीं था। अब एक ज़ायद माने ये भी समझ आते हैं, ये जो लोग बातें करते हैं कि टाइम मशीन होगी और हम पीछे चले जाएंगे, बिल्कुल झूठ है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई टाइम में पीछे जा सके। एक लम्हा भी इंसान वक्त में पीछे सफ़र नहीं कर सकता। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती। अब ये ख़िताब हैं सारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से और तमाम बनी आदम को। और मौलवी कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया गया, उसका माना ये था कि आइंदा कभी किसी पहलू से किसी शक्ल का कोई नबी भी नहीं आएगा। और ये नफ़ी जिन्स है, कुल्लियतन कभी कोई नबी नहीं आ सकता। ये आयत क्या कहती है? या बनी आदमा, ए आदम के बेटो, इम्मा यातियन्नकुम रसूलुन, जब तुम्हारे पास रसूल आएँ, और ज़रूर ऐसा होगा। इम्मा मशरूत है,
شرط ہے، لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا، کوئی آئے گا ضرور، منکم تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی میری آیات تم پر تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں سمجھنے کی بات خصوصیت سے یہ ہے، اول تو میں نے بیان کیا کہ تمام بنی نوع کو مخاطب فرمایا گیا ہے، بنی نوع آدم کو، کہ کوئی رسول آ سکتا ہے، مگر کیسا رسول؟ منکم کا لفظ آیا ہے، یہاں منکم سے مراد الگ الگ قوموں میں رسول نہیں ہے، بنی آدم کا مشترکہ رسول، وہ رسول بنی آدم کا پہلے ایک ہی بار آیا جو سب دنیا کا مشترک رسول تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہی ہے جو منکم میں سے منکم کہلا سکتا ہے، ورنہ میرے نزدیک منکم کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ الگ الگ قوموں میں آئے تو یہ تو سارا قرآن کریم کا مضمون میں اکھڑ جائے گا، یہ قرآن کے مضمون کے بالکل متضاد معنی ہوں گے۔ ایک رسول ایسا ہے جس نے بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا میں تم سب کا رسول ہوں، بس منکم انہی میں سے، اس رسول کے غلاموں ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جس پر نئی آیات نازل نہیں ہوں گی، جو اللہ کی آیات جو نازل ہو چکی ہیں ان کو پڑھ کر وہ سنائے گا، بیان کرے گا۔ فمن اتقی، تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ پھر جو لوگ ختم نبوت موومنٹ چلائیں گے اور اس آنے والے کا انکار کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم، تو یاد رکھیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی ڈرایا جائے گا ان کو، لیکن ان کے لیے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ولا هم یحزنون، اور کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچے گا جس کے لیے وہ ہمیشہ غمگین رہیں۔ ولا هم یحزنون کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق بھی آتا ہے، پہلے انبیاء کی قوموں کے متعلق بھی آتا ہے، اب بھی آیا ہے۔ حزن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچے گا ہی نہیں، مراد یہ ہے کہ نقصان ایسا نہیں پہنچے گا جو ایک دائمی غم بن جائے ان کے لیے، اور ایسا غم بن جائے جو ان کے وجود پر غالب آ جائے۔ عارضی پن پرکس ہوں گے، غم سے گزریں گے اور پھر وہ آگے نکل جائیں گے، بحیثیت مجموعی ان کا قدم غموں سے خوشیوں کی طرف ہوگا، اور بحیثیت مجموعی ان کا انجام خوشی ہوگا۔ اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے، غموں کا ایک دن اور 4 شادی، فسبحان الذی اخذل عادی، ایک غم کے بدلے جسے 4 خوشیاں ملتی ہوں، اس کے متعلق کیسے کو کہہ سکتا ہے ہم یحزنون؟ وہ تو حزین کہلا ہی نہیں سکتے۔ بس ہر غم کے بدلے ان کو اتنی خوشیاں نصیب ہوں کہ ان کو محزون نہ کہا جا سکے، بلکہ خوش رہنے والوں کی فہرست میں داخل کیا جائے، یہ مراد ہے ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ اب دیکھ لیں مکذبین کا ذکر آ گیا ہے، اگر تو تم نے تقوی اختیار کیا، ایسے کی بات مان لی، تو ہمارا وعدہ ہے کہ کوئی خوف تم پر غالب نہیں آئے گا، علیہم کا مطلب ہے ان پر غالب نہیں آئے گا، اور غم کوئی دائمی غم نہیں لگے گا۔ لیکن اگر انکار کیا وہ لوگ جو جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کی راہ اختیار کریں گے۔ استکبر عنہا کا مطلب ہے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی کی،
تکبر کی ریا اختیار کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ انہا کا معنی اس تکبرہ کے ساتھ مل کر یہ بنتا ہے، اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ اب اصحاب النار کا لفظ کیا مسلمانوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ ان مسلمانوں پر جو کسی آنے والے بعود کا انکار کر دیں، یہ بحث اٹھتی ہے۔ قرآن کریم سے تو منکم والی دلیل سے میں نے بتایا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین ہی کوئی نہیں، تو آپ کے دین سے باہر کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ بس یہ قطعی طور پر ثابت فرما دیا کہ تم میں سے محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے جب کوئی آئے گا تو تم نے انکار نہیں کرنا، اگر انکار کر دو گے اور تکبر اختیار کرو گے تو اصحاب النار ہو جاؤ گے۔ اس اصحاب النار کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 فرقوں کے متعلق فرمایا جو یہود کے مشابہ امت محمدیہ میں بھی بالآخر 72 فرقے بن جائیں گے۔ کلہم فی النار الا واحدۃ، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، فی النار ہوں گے۔ فی النار کا میں پہلے بھی مضمون بار بار کھول چکا ہوں۔ فی النار کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ فی النار کا ایک مطلب ہے اختلافات کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ نار لڑائیوں کے لیے بھی آتا ہے۔ نار سے مراد یہ بھی ہے کہ بدامنی کی حالت ہوگی اور ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں جا پڑیں گے اور امن نہیں نصیب ہوگا۔ امن کی حالت صرف اس جماعت کو نصیب ہوگی جو 73ویں ہو۔ اب 72 جماعتیں جو یہود کی بن گئی تھیں، ان میں سے 73ویں کون سی تھی؟ مسیح نے جو جماعت قائم کی تھی وہ 72 میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ لوگ یہ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے تو صرف 72 تھے، آپ 73 ہوں گے۔ آپ نے 72 ہی کا ذکر فرمایا ہے اور 73ویں کو جماعت کے طور پر الگ بیان فرمایا اور مثال یہود کی واضح کر دی۔ اب تاریخ کو تو دیکھیں کہ مسیح کس شمار میں آئیں گے۔ اگر 72 پر یہود کی تاریخ ختم ہو گئی تو حضرت مسیح کس شمار میں آئیں گے؟ لازماً انہوں نے 73ویں جماعت بنائی ہے اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ تو بے نے ہی اسی طرح جب 72 کی پیشگوئی کی اور ایک مسیح کی بھی پیشگوئی کر دی تو وہ جماعت جو مسیح کی جماعت ہے اس کو خوشخبری دی ہے اور 72 کو اس امن سے کاٹ کے الگ کر دیا ہے۔ بس یہی مضمون ہے جو یہاں چل رہا ہے، اس سے تکبر سے کام لیا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر وہی دلیل جو سورہ صف میں بیان کی گئی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے زیادہ ظالم پھر کون ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو پھر بھی اللہ پر افتراء کرنے پر قائم رہے، اس کو موقع دیا جا رہا ہو، کہا جا رہا آ جاؤ اسلام کی طرف، تو اگر وہ اظلم ہے تو اس سے سب سے زیادہ ذلیل سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن وہ سلوک نہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ اظلم نہیں ہے، تم اظلم ہو جس نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ دلیل ہے جو حضرت مسیح نے اپنی آمد ثانی کے تعلق میں بیان فرما دی ہے، قرآن نے اس کو گویا نوٹ کیا ہے۔ یعنی جب آیا ان کے پاس کھلے کھلے نشان لے کر، انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جھوٹ، کھلا کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو يدعى الى الاسلام، یہ نہ سوچا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا تھا جس کو
इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो फिर भी वो इफ्तरा पर कायम रहे और अल्लाह पर इफ्तरा बांधता हो। इस ताल्लुक में मान यही बात बयान फरमा दी है। आपस के रिश्ते हैं मजमूनों के। एक जगह जो आयात आती हैं वो दूसरी जगह की आयात की तायीद करती हैं और उसी मजमून को तक़वियत देती हैं। यहाँ फरमाया तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, और आने के बाद झूठे का जिक्र किया है। दरअसल ये झूठे का जिक्र नहीं है, तर्ज बयान वही है। मुराद ये है कि अगर तुम उसे झूठा समझकर उससे तकब्बुर करोगे तो ये याद रख लेना कि ऐसा झूठा फिर सबसे ज़्यादा जालिम है। जिसको तुम झूठा समझ रहे हो वो अल्लाह पर इफ्तरा कर रहा होगा, वो ये कह रहा होगा कि खुदा ने मुझ पर वही फरमाई है। ऐसे शख्स का अंजाम तो बहुत ही गंदा होना चाहिए। मगर अगर जब ऐसा अंजाम तुम नहीं देखोगे तो ये इत्तिहाम तुम पर पड़ेगा, तुम झूठे साबित हो जाओगे। ये दलील है वही सूरह सफ़ वाली जो यहाँ फिर दोहराई गई, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। सिर्फ वही झूठा जालिम नहीं है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे। याद रखो, जो उसकी आयात की तकज़ीब करे वो भी बड़ा जालिम है। अब अल्लाह का सलूक बताएगा कौन इनमें से सच्चा था, कौन जालिम था। एक तरफ तकज़ीब करने वाले, अगर वो अज़लम है जिसकी तकज़ीब कर रहे हैं तो खुशखबरी है इनके लिए कि उन्होंने तकज़ीब कर दी। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती थी कि एक झूठे आदमी की जिसने खुदा पर झूठ बांधा इन्होंने तकज़ीब कर दी। और अल्लाह ने डराया है, और कज़्ज़बा बिआयातिही, अगर वो आयात वाकई अल्लाह की तरफ से थी फिर भी तकज़ीब कर दी तो फिर ये बहुत बड़े जालिम है। बस अल्लाह की तकदीर बताएगी कि किन से जालिमों वाला सलूक हो रहा है, किन से मोमिनों वाला सलूक हो रहा है। जो आफतें टूटती हैं एक के बाद दूसरी, उनको भूल भी जाएं, इस्लामी कदरों को देख लें कि क्या ये झुटलाने वाले अपनी कौम को बदियों से नेकियों की तरफ ले जा रहे हैं, क्या अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ इनका कदम है। अगर ये नहीं, और सारे मुल्क के अखबार और लीडर हर किस्म की गवाही दे रहे हैं, अब तो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर शोबा गैर इस्लामी हो चुका है, तो फिर अज़लम कौन बना? वो जिसकी जमात का हर शोबा इस्लाम की तरफ रवां दमा है, जहाँ फैलती है गैर इस्लामी कदरों से इस्लामी कदरों की तरफ लोगों को लेके आ रही है। या वो जमात जिसका दिन ब दिन कदम अंधेरों रोशनी से अंधेरों की तरफ है, और इनको तस्लीम शुदा बात है। इसलिए अकायद को छोड़ दें। ये बात अज़लम के ताल्लुक़ में याद रखने के लायक है कि जुल्म का माना सिर्फ एक आम जुल्म ही नहीं बल्कि अंधेरा भी होता है, और इन पर तरह तरह के अंधेरे पड़े होंगे। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो खुद मुफ्तरी है। अल्लाह ताला फरमाता है आना तो एक ने है, हम वादा कर चुके हैं, इम्मा यातियन्नकुम। उसके बाद तुम किसी को मुफ्तरी भी समझोगे, ठीक है, मगर ये देख लेना कि अगर वो मुफ्तरी है तो सबसे ज़्यादा जुल्मात में होना चाहिए उसको। अगर वो मुफ्तरी है तो सबसे ज़्यादा जालिम, और उसी तरह अल्लाह का सलूक उससे जालिमों वाला होना चाहिए। वो हलाक कर दिया जाएगा, और तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत नहीं अल्लाह को, अल्लाह खुद ही जानता है कैसे हलाक कर रहा है। मगर अगर तुमने उसकी आयात की तकज़ीब कर दी तो फिर याद रखना कि तुम जालिम बन जाओगे। ये मैं दलील खोल रहा हूँ कि अब तो ये इनके हाथों से लिखी हुई दलील, इनकी आज जो तारीख बन रही है उसके हर सफ़े पर नुमाया हो गई है कि इनका कदम रोशनी से अंधेरे की तरफ है, कोई कदम अंधेरे से रोशनी की तरफ नहीं। फ़र्ज़ी ख़याली तौर पर इन्होंने जो अपने अक़ीदों को सच्चा बना रखा है वो उस बहस में ना भी पढ़ो। सवाल ये है कि सच्चे अक़ीदों वालों के दीन का ये हाल हुआ करता है कि हर जगह से दीन उखड़ जाए, कोई भी टांका सलामत न रहे,
بدیاں ایسی پھیلیں کہ رکنے کا نام نہ لیں. یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ پھر ان کا قدم ظلم کی طرف ہی ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کا وہی سلوک ہوگا جو ظالموں کے متعلق اللہ ہمیشہ کیا کرتا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہاں من اظلموں کا ذکر چھوڑ کر اب ان کی بات شروع ہو گئی ہے، کذب جنہوں نے تکذیب کی ہے. جمع کا صیغہ میں اس منکر قوم کی بات اللہ نے شروع کر دی. فرمایا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. وہ یقیناً جو ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. نصیبہم من الکتاب سے مراد ہے لکھا ہوا جو ان کے مقدر میں ہے وہ ضرور ان کو پہنچے گا. اس سے یہ بچ کے نکل نہیں سکتے، اس کو ٹال نہیں سکتے. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول ان تک موت کا پیغام لے کر آئیں گے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. وہ کہیں گے تم کہاں خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے رہے. قالوا، وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے سوا پکارتے رہے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ جائے گا. قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وہ گواہی دیں گے کہ وہ ہم سے جاتے رہے سب، کوئی مصنوعی مددگار ہمارے کام نہیں آیا. اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے. اس سے مراد ایک تو ظاہری گواہی بھی ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے معاندین جو حق کی مخالفت کرتے ہیں مرتے وقت حسرت سے اپنی ناکامی کا اقرار کر جاتے ہیں، جیسا طالب شاہ بخاری نے کیا تھا. مولوی غلام علی صاحب سیف جب ان کو ملنے گئے قیادت کے لیے، ان کے ساتھ اور بھی جامعہ کے طلباء تھے. انہوں نے حال پوچھا کہ بخاری صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حال کیا ہونا ہے، دیکھو فالج زدہ بیچارے پڑے ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا حال کیا ہونا ہے، جو اعتراف ہے وہ یہ ہے. زبان پکڑی نکال کے ہاتھ سے انگلیوں سے، جب تک یہ کتیا بھونکتی رہی میں قوم میں معزز رہا، میری قدر رہی. جب اس نے بھونکنا بند کر دیا مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. اس سے زیادہ حسرتناک الفاظ میں کوئی اقرار ہو سکتا ہے مرتے وقت؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے. اور بعض دفعہ گواہیاں سنی نہیں جائیں گی مگر اس موت کے نرغے میں آ کر فرشتوں کا جو کلام ہے چاہے کوئی دوسرا سنے یا نہ سنے، اس وقت ان کی روحیں یہ پکار رہی ہوں گی کہ ہاں ہم ناکام مرتے ہیں، ہم ظالم تھے. بس ایسی گواہیاں بھی بہت ملتی ہیں احمدیت کی تاریخ میں کہ مرتے وقت ان لوگوں نے اپنے خلاف گواہیاں دے دیں کہ ہم ناکام مرے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. ان کے نفس ان پر گواہ ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اب یہ نار دوسری نار بن گئی ہے. پہلے دنیا کی ایک جہنم تھی، اب فرماتا ہے بس داخل ہو جاؤ فی امم، ان قوموں میں قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے جن و انس میں سے گزر چکی ہیں، فی النار، جو فی النار ہیں، جو آگ میں ہیں. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس سے یہ فی النار کا ادخلوا سے تعلق ہے. اصل میں اس نے کہا داخل ہو جاؤ اس آگ میں، مگر کن کے ساتھ؟ فی امم، ان قوموں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے. فی امم کا مطلب ہے ان قوموں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے، ان امتوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے جو تم سے پہلے تمہاری جیسی تھیں. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کوئی قوم اس میں داخل ہوگی وہ اپنی ساتھنوں کو پر لعنتیں ڈالے گی.
حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، ان میں سے بعد میں آنے والے پہلوں سے کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ اب یہاں سے ان کی فطرت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، یعنی فطرت گندی ہے، ان کو اپنے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہیں، قلوبہم شتیٰ، بجائے اس کے کہ رحم آئے ان پر کہ اے خدا ہمیں بھی بخش دے ان کو بھی بخش دے، دونوں بڑے گناہ گار تھے، ان کو جو ہے نا سیڈزم اس کے بیمار ہیں، ان کو مزہ اس بات میں آتا ہے کہ کسی کو دکھ پہنچے تکلیف پہنچے، اپنی آگ تو ٹھنڈی نہیں کرا سکتے، کہتے ہیں اس کا تو مزہ آ جائے نا کہ یہ ہم سے زیادہ جلیں، اس لیے چونکہ یہ پہلے آئے تھے ہمارے ذمہ دار تھے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ تمہیں کیا پتا کہ ہر ایک کا عذاب بہت زیادہ ہے، دگنا تگنا ہو رہا ہے، جو محسوس کرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے، تو تمہارا بھی ضعف ہے ان کا بھی ضعف ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے تھے ان سے وہ ان کو جواب بھی دیں گے پھر، فما کان لکم علینا من فضل، بس دیکھ لیا تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہماری پیروی کی تم ذمہ دار ہو، اور پیروی کر کے جہنم خرید لی ہے، اس لیے یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ ہم ذمہ دار ہیں تم نہیں ہو۔ پھر فرماتا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ملی، اللہ نے تمہارے دعوے کا انکار کر دیا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس تم عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم نے بدعمالیاں کی تھیں، یعنی محض بھولے پن میں بات ماننے کا عذاب نہیں ہے، بلکہ بد کردار قوم بن گئے تھے، اس تمہاری ذمہ داری پہلوں پر اس میں کیسے پہلوں پر کیسے تھوپی جا سکتی ہے؟ جو کسی کے پیچھے لگ کر بدعمالیاں کرتا ہے اس کا وہ بہرحال خود جواب دہ ہے اور اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ہاں میں بھی کرتا ہوں، اتنی تو کر دی تھی نا، بغیر رہا کے تلاوت تو کر دی تھی۔ یہ حصہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں یہ سنا دوں، باقی پھر تلاوت بعد میں کر لیں گے۔ اس کے مان بعد استکبار کرنے والوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اونٹ داخل ہو سکتا ہے سوئی کے ناکے میں؟ پھر کیا ناممکن بات نہیں، ناممکن بات تو حضرت مسیح نے کہی تھی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مضمون مسیحی واقعات کو خود بخود یاد کرا رہا ہے، ساتھ ساتھ ان لوگوں جن کی طرف وہ آئے اور پھر ان سے جو انہوں نے سلوک کیا، حضرت مسیح نے پیشگوئی جو کی تھی جب اس کے مطابق آئے تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر وہ جھوٹا تھا اور خدا پر افترا کر رہا تھا تو اس سے پھر زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی من ظلم کا ذکر فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مشابہتیں کیوں مل رہی ہیں آخر؟ اور اگر
अज़लम पर ज़ोर था, जिसने झूठा दावा किया था, तो उसकी सज़ाओं का बयान चाहिए था आगे, और उन नेक लोगों की जज़ा का बयान होना चाहिए था जिन्होंने उसको रद्द कर दिया। उसका फिर ज़िक्र ही छोड़ दिया है, इनकार करने वालों का बयान ही चल पड़ा है। साफ बता रहा है कि मुनकरीन हैं जो झूठे हैं, जिसको ये अज़लम कहते हैं वो अज़लम नहीं है। इस ताल्लुक़ में ये जो बयान फरमाया है कि वो दाखिल नहीं होंगे, हज़रत मसीह का ये अब कौल पर सुनें। बैने ही इसी मज़मून का एक कौल मिलता है जो कुरानी बयान से के मुकाबले पे नाक़िस है, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर में जो कलाम इलाही नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो महफूज भी है और ज़्यादा शान का भी है। इसलिए हज़रत मसीह के कलाम में मालूम होता है सुनने वालों ने कुछ अपनी याददाश्त की कमज़ोरी की वजह से, या पूरी उनकी बात नहीं समझे, या अपने नफ्स के ख़्याल से गलत लफ्ज़ों में बयान कर दी। मैं समझता हूँ जो कुरान ने फरमाया है वही मसीह ने फरमाया होगा, क्योंकि उसकी बात नहीं बनती, वरना उस जो मसीह का कलाम है उसमें माना नहीं पड़ते। फिर मसीह कहते हैं, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। जितने अमीर हैं वो सारे मारे गए, और दौलतमंद का जिक्र किया है, मुतकब्बिर का नहीं। और जो मिसाल दी है वो मुतकब्बिर पर सादिक आनी चाहिए, ना कि दौलतमंद पर। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। कुरान करीम की जो मिसाल है उसको देख लें। कुरान करीम फरमाता है, वस्तकबरू अनहा ला तुफत्तह लहुम, वो लोग जो मेरी आयत का इनकार करेंगे और तकब्बुर से काम लेंगे। ला तुफत्तह लहुम अबाबुस समाए, उन पर आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलून जन्नता, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हत्ता यलजल जमलु फी समिल खयात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में से गुजर जाए। मसीह ने जब ये कहा कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना ज़्यादा आसान है, इसमें और हत्ता यलजल वाली बात में एक फ़र्क है। उसमें एक ऐसा दावा है जो मुबालगा आमेज़ी नज़र आता है, बिल्कुल वाज़ेह। ऊँट का सुई के नाके में से निकलना नामुमकिन है, किसी और चीज़ के मुकाबले पर आसान बहरहाल नहीं है। हाँ, मुआजना पैदा करता है बस एक, जैसे ये कह दिया जाए कि पहाड़ तो नहीं निकल सकता, ऊँट निकल सकता है मुकाबलतन, हालांकि दोनों नामुमकिन है। मगर फैसला कौन है कि नामुमकिन है, ये लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, किसी सूरत भी जन्नत में दाखिल नहीं हो। शागिर्दों ने यही नतीजा निकाला, जो सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है, फिर तो सारे जहन्नमी हुए। यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा, यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, यानी कोई इंसान भी निजात नहीं पा सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। बस पहली बात की एक किस्म की तरदीद भी हो गई। कुरान करीम ने जो मज़मून बयान फरमाया है, मैं समझता हूँ वहाँ भी खुदा ताला ने यही मज़मून मसीह को समझाया होगा, और रवायत करने वालों से गलती हो गई है। कुरान करीम में एक बहुत गहरी मंतक है। हत्ता यलजल जमल फी सम्बिल खयात का मतलब यह है, यहाँ तक कि तकब्बुर का ऊँट घुलते घुलते इतना आजिज़ और बेहकीकत हो जाए कि वो फिर सुई के नाके से गुजर सके। जब तक तुम्हारे तकब्बुर इतने नहीं टूटते कि तुम इनकिसार की राहें इख्तियार करके अपने आप को बिल्कुल कलादम करार न दे दो, उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। बजाय मायूसी के पैगाम के एक अजीम उम्मीदों का और आरजुओं का पैगाम है, एक यकीनी कतई रास्ता दिखाया गया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में, शायद इसी से दखल हो दारुल विसाल में। और भी और मज़ामीन हैं आपके अशार में कि छोटे होगे तो जाओगे। अब दौलतमंद की बहस नहीं है, तकब्बुर की बहस है, इनकार की और तकब्बुर की। मुतकब्बिर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, लेकिन मुतकब्बिर बाज़ बार टूट जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है, फिर वो ज़रूर दाखिल हो सकता है जन्नत में। इस पर कुरान करीम की दूसरी आयत गवाह हैं कि ऊँट तो ऊँट, पहाड़ भी दाखिल हो जाएंगे जन्नत में। वयसअलूनका अनिल जिबाल कुल यनसिफुहा रब्बी नसफ़ा फ़यज़रुहा कान सफ़सफ़ा। वो पहाड़ों जैसी कौमों से जो मुतकब्बिर और अज़ीमुश्शान कौमें कहलाती हैं सवाल करते हैं, उनसे कहो कि अल्लाह ताला उनको पारा पारा कर देगा, रेज़ा रेज़ा कर देगा। ला तरा फ़ीहा एवजम वला अमता, उनमें फिर ना कोई ऊंचाई दिखाई देगी, न लेवल ज़मीन बराबर हम बाहर हो जाएंगे। यौमइज़िन यत्तबिऊन दाइया, अब वो जन्नत में दाखिल होने के अहल हो जाएंगे। उस वक्त वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहने के अहल होंगे, उनकी इताअत करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे जब उनके तकब्बुर टूटेंगे। तो कुरान करीम की आयत एक दूसरे की आयत को तक़वियत भी देती हैं, उस मज़मून को समझाती भी हैं, और उससे जो रोशनी पड़ती है उससे अक्ल खीरा हो जाती है। मगर दूसरी किताबों में जो मिली जुली सी बातें हैं, मुबहम सी हैं बाज़, उन पर दरअसल लोगों ने ऐसे इबहाम के पर्दे डाल दिए हैं कि महज उनसे रोशनी नहीं मिल सकती, अब सिर्फ़ कुरान करीम ही से हकीकी रोशनी मिलती है। तो मुराद ये है कि तकब्बुर वाले नहीं दाखिल होंगे, मगर तकब्बुर टूट सकते हैं। पेशतर इसके कि खुदा तकब्बुर तोड़े, बेहतर यही है कि तुम अपने खुद अपने तकब्बुर तोड़ लो, वरना एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि अल्लाह ताला आलमी तौर पर मुतकब्बिर कौमों को मिलिया मेट करेगा। जब तकब्बुर टूटेंगे फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, और जो पैरवी करेंगे वो लाज़िमन जन्नत में दाखिल होंगे, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। क्यों जी, मुठियाँ बंद हो गई, दरवाजे खुल गए। अस्सलाम वालेकुम। इनकी दो मुठियाँ जब बंद होना मतलब है कि अब दरवाजे बंद हैं, मगर ऐसे वक्त में आपने बंद की जब जन्नत के दरवाजे खुल चुके थे। शुक्रिया।